بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وصلی اللہ علی قائدنا مرشدنا سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب اور محبوب کے محبوبوں کے صدقے ہمیں خانقاہ کی روح پرور فضا میں ایک بار پھر جمع ہونے کی توفیق اور سعادت مرحمت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی اس صحبت کو اور نشست کو ہمارے ذخیرہ حسنات میں شامل فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کروں، آئیے ہم سب مل کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا وحبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ الکریم۔ میں نے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم۔ بہت واضح الفاظ ہیں اور یقین اور ایمان سے بھرپور ہیں، جو تاریکیوں میں، مایوسیوں میں اور سنگین حالات میں بندہ مومن کے لیے سہارے کا کام دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، ان ینصرکم اللہ، اے لوگو اگر اللہ تمہاری مدد کر دے، اگر اللہ تبارک و تعالی کی مدد، اس کا کرم، اس کی تائید، اس کی توفیق، اس کی نصرت تمہارے شامل حال ہو جائے، فلا غالب لکم، تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے، تم شکست نہیں کھا سکتے، تم نامراد نہیں ہو سکتے، تم زمانے میں ذلیل اور رسوا نہیں ہو سکتے۔ اس آیت کا دوسرا حصہ ہے، اللہ فرماتا ہے، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تمہیں رسوا کر دے، اگر اللہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے، اگر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کا منہ تمہارے حال زار سے موڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو ذرا بتاؤ، ذرا سوچو، تصور کرو، اگر اس کائنات کا خالق تمہارے ساتھ نہ ہو تو اس کے سوا کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اس کے سوا کون ہے جو تمہارے حال زار پر رحم فرمائے گا؟ تاکیدی جملہ آخر میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جن کے قلوب میں ایمان کی شمع روشن ہے،
جن کے دلوں میں ایمان اور یقین کی روشنی ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایسے لوگوں کو جو دائرہ ایمان و اسلام میں داخل ہو گئے، انہیں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، انہیں اللہ ہی پر توکل رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت واضح انداز میں فرمایا، اس کائنات میں اگر اللہ کسی کی مدد نہ کرے، کسی قوم کی، کسی فرد کی، کسی معاشرے کی، کسی امت کی اگر اللہ مدد نہ کرے تو رسوائی سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر ہم رسوا ہو رہے ہیں، اگر ذلت ہمارا مقدر ہے، اگر در بدر کی ہم ٹھوکریں کھاتے ہیں، تو ہمیں اپنے رویوں، اپنی روش، اپنے اعمال، اپنے کردار، اپنے گفتار اور اپنی زندگی کے شب و روز کا احتساب اور جائزہ لینا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں ہم نے اپنے اعمال کی شامت اعمال کی وجہ سے ہم خدا کی نصرت سے محروم ہو گئے، ہم اللہ کی تائید اور اس کی توفیق اور اس کی نگاہ رحمت سے محروم کر دیے گئے۔ اللہ اگر کسی کی مدد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو عزت بخشے، کسی کو سرفراز کرنا چاہے، کسی کو سربلندی بخشنا چاہے، فلا غالب لکم، دستور ہے صبح قیامت تک کے لیے اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ عزیزان گرامی، آج جن حالات میں ہم جمع ہیں بہت مشکل حالات ہیں، موت کا رقص جاری ہے چاروں طرف۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جن کے گھروں سے جنازے اٹھ رہے ہیں، جن کے حلقہ احباب میں سے لوگ کشاں کشاں دار آخرت کی جانب رخصت ہو رہے ہیں، اور کچھ تو وہ ہیں جو زندہ ہیں، سانسیں چل رہی ہیں، لیکن زندگی کی محرومیوں نے، زندگی کی لاچاریاں انہیں قدم قدم پر خون کے آنسو رونے پر مجبور کرتی ہیں، وہ روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ ان حالات میں ہمیں سوچنا ہوگا۔ حضور داعی اسلام نے، سیدی داعی اسلام نے ابھی نماز عشاء سے قبل کی نشست میں بڑی پیاری بات فرمائی کہ جب مشکل حالات آتے ہیں، جب تاریک حالات آتے ہیں، تو مشکل اس بات کی ضمانت ہوتی ہے کہ اس کے بعد آسان والا مرحلہ آنے والا ہے۔ ہر رات اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ میں اگرچہ تاریک ہوں، چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے، لیکن میرے بعد ایک چمکتا سورج بھی نکلنے والا ہے۔ ان حالات میں مسلمانوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلتے ہوئے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت سے روشنی لیتے ہوئے آنے والے حالات کے لیے تیاری کرنی ہوگی اور اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا۔ ابھی مفتی آفتاب رشک مصباحی صاحب نے بڑی قیمتی باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک حدیث مجھے یاد آئی، اسی پس منظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، الا من ابا، سوائے اس شخص کے جو انکار کرنے والا ہوگا، ابا کرنے والا ہوگا۔ قیل ومن یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استفسار کیا گیا یا رسول اللہ یہ ابا کرنے والے لوگ کون ہیں؟ آقا کریم یہ انکار کرنے والے لوگ کون ہیں؟ اللہ کے رسول نے فیصلہ کن اور عبرت انگیز جملہ ارشاد فرمایا۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرنے والا ہے، جو میرے فرمان پر دل و جان سے عمل کرنے والا ہے، جو میرے فرمودات سے اپنی زندگی کی تاریکیوں کو روشن کرنے والا ہے، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور یہ عصیاں، تکبر، حسد، بغض، نفرت، عناد اور گناہوں میں زندگی بسر کرنے والے، عشق رسول کے تابوں سے اپنی زبانوں کو تر رکھنے والے، اگر کردار محمد عربی والا نہیں ہے، رسول کریم فرماتے ہیں من عصانی فقد ابا، ابا کرنے والا وہ ہے جو میری نافرمانی کرنے والا ہے۔ ایک واضح بات اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی۔
جو ہمارے لیے پیمانہ بھی ہے، ایک ترازو ہے کہ اپنے دعووں کو، اپنی زندگیوں کو، اپنے کردار کو ہم اس پیمانے پر تولیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے پیمانے پر۔ زندگی جہاں جہاں تک اتباع مصطفیٰ میں ڈھل جاتی ہے، وہاں وہاں جنت کے راستے قریب ہو جاتے ہیں، اور زندگی جب بارگاہ مصطفیٰ سے دور ہو جاتی ہے، انسان کی زبان جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور ہو جاتی ہے، انسان کا کردار جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے دور ہو جاتا ہے، فقد ابا، یہ انکار کرنے والے لوگ ہیں۔ آج ہمیں اپنے رویوں کا جائزہ لینا ہوگا۔ ایک طالب علمانہ انداز میں نے بہت سوچا کہ آخر یہ جو عالم اسلام ہے، یہ مسلمان نام کی قوم جو اس روئے زمین پر ہے، آخر اس قدر پستی، پسماندگی کا شکار کیوں ہے، اور اس سے نکلنے کے کیا ذرائع ہو سکتے ہیں، اسباب ہو سکتے ہیں۔ تو میں نے اپنی ناقص فکر کے مطابق چند نکات تحریر کیے۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہاں عرض کرنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ یہ بات خانقاہ عرفیہ میں نہ عرض کروں گا تو کہاں عرض کر پاؤں گا، اور آپ اسے نہیں سنیں گے تو دنیا میں اسے کون سنے گا۔ اس پستی اور ذلت سے نکلنے کے جو راستے ہیں، اور شرق سے غرب تک یہ جو ذلت ہمارا مقدر ہے، اس سے آگے بڑھنے کے کوئی راستے ہیں، تو مجھے لگتا ہے یہ جو 3-4 نکات ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز تعلیم، ایجوکیشن۔ یہ ہم میں سے ہر شخص کا مشن ہونا چاہیے۔ آج آپ سوچتے ہیں کہ آپ الیکشن میں ہار رہے ہیں، نہیں، آپ الیکشن میں نہیں ہار رہے ہیں، آپ علم میں ہار رہے ہیں۔ آج ہم نے سوچا ہے کہ ہم فلاں سیٹ ہار گئے، فلاں الیکشن ہم ہار گئے، فلاں اسٹیٹ میں ہمارے امیدوار فتح یاب نہیں ہو پائے۔ اگر وہاں آپ جیت جاتے تب بھی آپ ہار رہے ہیں۔ یہ علم کی صدی ہے، یہ نالج کی صدی ہے۔ یہاں پہ الیکشن جیتنے والا اگر جاہل ہے تو وہ ہار رہا ہے، اگر ہارنے والا علم کی دولت سے مالا مال ہے تو وہ جیت رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک راستہ آپ کے لیے بند کیا ہے تو 1000 راستے کھولے ہیں۔ آپ جس پیغمبر کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس پیغمبر نے فرمایا بعثت معلما، کہ مجھے بھیجا ہی گیا ہے معلم کائنات بنا کر کے۔ میں دنیا میں جہاں جہاں جہالت دیکھوں، جس جگہ اگنورنس دیکھوں، جس جگہ لوگوں کو علم سے دور دیکھوں، جہاں جہاں جہالت کی تاریکی دیکھوں، وہاں محمد رسول اللہ کا نور علم پھیلا دو اور زمانے میں علم کی روشنی پھیلاؤ۔ بعثت معلما، محمد رسول اللہ اس لیے آئے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم یہاں جیت جاتے، وہاں جیت جاتے، یہاں ہار رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ جو ٹوپی میں نے لگائی ہے، یہ کسی مسلمان کمپنی نے نہیں بنائی ہوگی۔ جس مصلی پہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ مسلمانوں نے نہیں بنایا ہوگا۔ جس موبائل کو آپ خرید کر کے اپنے جیب میں اپنے احباب اور اقارب سے رابطے کرتے ہیں، یہ آپ کے بھائیوں نے نہیں بنایا ہوگا۔ آپ شکست یہاں کھا رہے ہیں۔ آپ کی مسجد میں جو مصلی رکھا ہوا ہے، وہ آپ کے باپ نے نہیں بنایا، مسلمان ملکوں نے نہیں بنایا۔ الیکشن جیت بھی لیجئے گا تو کیا کریے گا جب اپنے نماز پڑھنے کے لیے مصلی بنانے کی پوزیشن میں آپ نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ باب یاد کریں۔ بدر کا موقع ہے، مسلمانوں کو واضح فتح نصیب ہوتی ہے، جسے اس دن کو قرآن میں یوم الفرقان سے یاد کیا گیا۔ حق اور باطل میں امتیاز کا خط کھینچ دیا گیا۔ مسلمانوں کے لشکر نے چند دشمنوں کو قید کیا، جنگی قیدی مدینہ طیبہ لائے گئے۔ مشورہ ہوا، اللہ کے رسول نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ بہت ساری رائیں آئیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے عوض، فدیہ کے عوض کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا، لیکن ان دشمنوں میں پہ بھی اللہ کے رسول کی نظر تھی۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، انتقام کا جذبہ ہمارے دل و دماغ میں اتنا زیادہ بھر گیا ہے کہ ہم سوچتے ہیں 1 سیکنڈ سے پہلے اپنے دشمن کا جواب دے دیتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ری ایکشن کا مزاج ہے، یہ جو ہمارے رد عمل کا مزاج ہے،
یہ جو جواب دینے کا بھوت ہمارے سروں میں سوار ہو گیا ہے، آپ جواب نہیں دیتے، اپنا اور اپنی قوم کا مذاق بنا رہے ہیں۔ ہم کیا جواب دے پائیں گے جن کے ہاتھوں میں ایک رائفل بھی آپ کی نہیں ہے، ایک مسلح آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے، ایک موبائل آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے، مسجد میں جو لائٹس آپ نے لگا رکھی ہے، جو ڈیکوریشن آپ نے کر رکھا ہے وہ آپ کا نہیں ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ 21ویں صدی میں جب بھی دشمنوں کو جواب دیا جائے گا تیر اور تلوار کے ذریعہ سے نہیں، 21ویں صدی میں جہالت کا جواب علم سے دینا ہوگا۔ آپ جب بھی لڑیں گے سائنس کے میدان میں لڑیں گے۔ آپ فخر سے کہتے ہیں فلاں نبی نے یہ بنایا، فلاں نبی نے یہ بنایا، فلاں نبی نے یہ کیا، فلاں نبی نے یہ کیا۔ ہم نے کیا کیا؟ پی کے ہٹی نے لکھا تھا کہ یورپ کا جو ڈارک ایج تھا، جو ان کا تاریک دور تھا، اس زمانے میں 16ویں صدی کے زمانے میں جب مسلمان علم کی خیرات تقسیم کر رہا تھا، اس زمانے میں یورپ کے لوگ واش روم میں جانے کو بدتہذیبی سمجھتے تھے۔ یہ کس بات کا فیضان تھا؟ یہ اس اقرا کا فیضان تھا جو پہلی وحی کے صورت میں اسلام کی پہلی آیت نازل ہوئی۔ آپ نے خطبہ سے، مقررین سے، کتابوں میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں مبعوث ہوئے وہ زمانہ برائیوں کا زمانہ تھا، اس قدر برائیوں کا زمانہ تھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، لوگ اپنی ماں کو باپ کے انتقال کے بعد بازار میں بیچنے کے لیے لے آتے تھے، شراب عام تھی، طرح طرح کی برائیاں عام تھی، لیکن اسلام کی جو پہلی آیت نازل ہوتی ہے اس بارے میں نازل نہیں ہوتی کہ بیٹیوں کو زندہ درگور نہ کرو۔ قرآن کی صورت میں جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے اس بارے میں نازل نہیں ہوتی کہ ماں اور باپ کا احترام کرو۔ ایک ایسا ماحول جو برائیوں سے بھرا ہوا ہے، برائیوں میں ڈوبا ہوا ہے، وہاں برائیوں کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا۔ پہلی وحی میں اقرا رب کے نام سے پڑھا کرو، علم حاصل کیا کرو، جب علم آئے گا تو برائیاں دور چلی جائیں گی، جب علم آئے گا تو جہالت کی تمام حرکتیں دور چلی جائیں گی۔ اسلام نے یہ مزاج دیا، امر کا صیغہ ہے۔ فرض صرف آپ پہ نماز نہیں ہے، فرض صرف آپ پہ روزہ نہیں ہے، میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں جتنا فرض نماز ہے، جتنا فرض روزہ ہے، جتنے فرض ارکان دین ہیں، قرآن کی پہلی وحی کہتی ہے اتنا ہی فرض مسلمانوں پہ یہ ہے کہ جہالت کو دور کرنے کا مشن چھیڑیں، اپنے بچے کو علم سے آراستہ کریں، زمانے کے علم سے آراستہ کریں۔ اللہ کے رسول نے ان دشمنوں کو دیکھا، کسی کے پاس پیسہ تھا اسے فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا گیا، لیکن بعض دشمن ایسے تھے جو لکھنا جانتے تھے، بعض دشمن ایسے تھے جنہیں کتابت کا فن آتا تھا، بعض دشمن ایسے تھے جو اس زمانے کے ماڈرن ایجوکیشن سے لیس تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے حکم یہ صادر فرمایا کہ اتنے مسلمان بچوں کو لکھنا سکھائیں اور یہ آپ کے جنگ سے رہا ہونے کا فدیہ ہو جائے گا۔ آپ جو قیدی بنائے گئے ہیں یہاں، اگر آپ نے مسلمانوں کے اتنے بچے کو سکھا دیا تو آپ کو رہا کر دیا جائے گا۔ یہ ہوتا ہے دانش حاضر سے استفادے کا سلیقہ۔ دشمن کے علم سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، وہ دشمن جو یوم الفرقان کو ان لوگوں کے مقابلے میں آیا تھا جو اس زمین پر انبیاء کے بعد اس زمین پر ان سے افضل جماعت نہیں دیکھی گئی، اصحاب بدر کے مقابلے میں کھڑا ہوا دشمن، جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم ان تہلک هذه العصابہ فلن تعبد فی الارض ابدا۔ مولا اگر یہ جو میرے ہیرے ہیں، یہ جو میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، محنت و مشقت سے میں نے انہیں جمع کیا ہے، اگر یہ سب ہلاک ہو گئے، 13 سال کی مکہ کی زندگی میں تانے سن کر کے، کنکری اور پتھروں کا بوجھ برداشت کر کے، دشمنوں کی تمام مخالفتوں کو برداشت کر کے میں نے یہ جو 313 لوگوں کا ایک چھوٹا سا ہجوم تیار کیا ہے، اگر یہ ہلاک ہو گیا تو اس زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا نہ رہے گا، اس زمین پر تیری کوئی عبادت کرنے والا نہ رہے گا۔ ایسا پاک باز گرو، ہم مر جائیں لیکن ہمارے بعد بھی اللہ کا نام زندہ رہے گا۔
اس کا نام لینے والا رہے گا، کوئی نہیں کہہ سکتا یہ۔ رسول کریم نے اس جماعت کے بارے میں کہا یہ جماعت اگر ہلاک ہو گئی تو اسلام کی رونقیں مان پڑ جائیں گی، محمد رسول اللہ کا مشن کمزور پڑ جائے گا۔ ان لوگوں کے مقابلے میں کھڑا ہونے والا ہمارے مقابلے میں کوئی کھڑا ہوتا ہے، پھر انتقام کا جذبہ دیکھیے، ہم کتنی جلدی انتقام لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ایک سیکنڈ دیر نہیں کرتے اسے زیر کرنے کے لیے، اسے ذلیل کرنے کے لیے، شرمندہ کرنے کے لیے۔ لیکن جب انقلاب کا پیغمبر آتا ہے تو انتقام کی نہیں سوچتا، وہ آنے والے قیامت تک کے لیے انقلاب کی پرورش کرنے کے لیے آیا تھا، وہ دشمنوں سے بھی اپنے انقلاب کے لیے استفادہ کر رہا ہے۔ اور پیغام ہے مسلمانوں کے لیے، یہ جو جن لوگوں سے تم لڑ رہے ہو ان سے میدان میں مت لڑو، ان کے علم سے فائدہ حاصل کرو، ان سے سیکھو، آگے بڑھنا سیکھو، ان سے ٹیکنالوجی سیکھو، ان سے نالج سیکھو۔ اگر تم نے یہ سیکھ لیا، یہ تعلیم کا مشن ہے، یہ علم کا مشن ہے، یہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقصد بعثت کی تکمیل ہے جس کے لیے بطور خاص اللہ نے اپنے رسول کو دنیا میں بھیجا تھا۔ بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تاکہ جہالت کی تاریکیاں دور کرے۔ تو آج مسلمانوں کو، اہل ایمان کو اگر اپنا وجود ثابت کرنا ہے تو انتخابی مزاج سے باہر نکلیں، انتقامی مزاج سے باہر نکلیں، رد عمل کی پوزیشن سے باہر نکلیں اور محمد الرسول اللہ کا انقلابی مزاج اپنے اندر پیدا کریں۔ دشمن کو ختم کرنے کے لیے نہیں، دشمن کے سائنس سے، دشمن کے علم سے، سامنے والے مخالف کے نالج سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ محمد رسول اللہ کی سیرت یہی کہتی ہے، انہوں نے ہمیں یہی سکھایا، انتقام کی جلدی مت کرو، انقلاب کے بارے میں سوچو، رد عمل کی پوزیشن میں مت آؤ، آنے والے اس ماحول کو دیکھو۔ اسلام علم کے لیے آیا تھا، یہی وہ فکر تھی، یہی وہ مزاج تھا کہ محمد الرسول اللہ جب آئے تھے تو کل 17 لوگ لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ جب محمد الرسول اللہ کا آخری وقت تھا، اس دنیا سے آپ تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت 17,000 ایسے لوگ تیار ہو گئے تھے جو اپنے ہاتھوں سے لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ یہ علم کا مزاج تھا جو محمد رسول اللہ نے دیا۔ آج مسلمانوں کو اس مزاج کو اپنانا ہوگا۔ آپ فرض سمجھیں اس بات کو، کبھی بھی جاہل قوم دنیا میں سردار نہیں بنائی جاتی۔ جاہل قوم نعرہ بہت لگا سکتی ہے، دھرنے دے سکتی ہے، آواز بہت بلند کر سکتی ہے، لیکن اس دنیا میں باعزت پوزیشن نہیں حاصل کر سکتی۔ یہ محمد رسول اللہ نے طے کر دیا تھا اور 21ویں صدی نے اسے مزید اس پر حرف توثیق ثبت کر دیا۔ اب خانقاہ عارفیہ کا یہ پیغام دیکھیں، حضور داعی اسلام کی زندگی دیکھیں، اپنے طلبہ کو، اپنے مسترشدین کو، اپنے حاضر باشوں کو، اپنے متعلقین کو سب سے زیادہ تلقین اس بات کی ملتی ہے، سب سے زیادہ نصیحتیں اس بات کی کہ کیا پڑھا، جو بتا رہے اسے خود دیکھا کہ نہیں دیکھا کہ دوسروں کی آنکھ کا دیکھا۔ علم کی طرف ہم آگے بڑھیں، اور یہ علم، ایک بزرگ کا فرمان یاد آیا، فرماتے ہیں من طلب علما لیحیی بہ الاسلام فہو من الصدیقین درجتہ بعد درجۃ النبوہ۔ علم اس لیے حاصل نہ کریں کہ اب علامہ بن گئے، فہامہ بن گئے، آؤ اب آستین سمیٹو اور مقابلہ کر لو۔ ہمیشہ ہماری آستین چلی رہتی ہے، مقابلے ہی کی پوزیشن میں ہم رہتے ہیں، ہمارا مزاج ہی سیدھا نہیں ہوتا۔ لیحیی بہ الاسلام، علم اس لیے حاصل کرو یہ جو مسلمانوں کی رسوائی ہو رہی ہے مسلمانوں کا سر عزت سے بلند ہو جائے۔ علم اس لیے حاصل کرو یہ جو اسلام سرنگو ہو رہا ہے، اسلام کا پرچم یہ بلند ہو جائے۔ اور آج اگر اس پیغام پہ محمد رسول اللہ کے مسلمان عمل کرنے لگیں، خاموش ہو جائیے۔ محمد رسول اللہ کی سیرت یہ ہے کہ جب مقابلہ کرنے کی طاقت نہ ہو تو خاموش ہو جائیے اور تیاری کیجیے آنے والے انقلاب کی، آنے والے دن کی۔ بات بات پر ریئیکشن دینے کا مزاج ہمارا ہے، تو ہمیں علم کے راستے کی طرف آنا ہوگا،
ایک دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں جس کی بنیاد پر خانقاہیت کا احیاء ہونا چاہیے، اس امت کا احیاء ہونا چاہیے، وہ ہے تزکیہ۔ تزکیے سے میری مراد، آپ اسے جدید لوگوں کی اصطلاح میں کہہ دیں تو کلچر ہمارا زندہ ہونا چاہیے، مہذب ہمیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنی تہذیب سے وابستگی اختیار کرنی چاہیے۔ ہوتا یہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی ایک جاہل آدمی گناہ کرتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے، کم جانتا ہے، اس کے پاس نالج کم ہے، پڑھا لکھا ہے لیکن اذان کے وقت سو رہا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ اس کو تو پتا تھا نا کیوں سو رہا ہے؟ ایک جاہل آدمی جسے اسلام کے بارے میں، پیغمبر کی سیرت کے بارے میں کم علم ہے، وہ گالیاں دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جو رسول کا سب سے بڑا عاشق بنتا ہے وہ سب سے بڑا گالی باز ہو جاتا ہے، یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ صرف علم کافی نہیں ہے، صرف کپ سونے کا ہونا کافی نہیں ہے، اس کے اندر چائے بھی ہونی چاہیے۔ ہمارے سونے کے کپ میں پیشاب بھرا ہوا ہے، دیکھنے میں تو بہت اچھا ہے، جبہ تو بہت اچھا پہنا ہوا ہے، امامہ تو بہت اچھا لگایا ہوا ہے، باتیں بھی بہت اچھی کرتا ہے، لیکن باطن خبث سے بھرا ہوا ہے، خباثت اندر بھری ہوئی ہے، کینہ ہے اندر، بغض ہے اندر، کبھی کسی بندے کا خیر خواہ بننا نہیں چاہتا، کبھی کسی کو برداشت کرنا نہیں چاہتا۔ اس لیے اس امت کا حیا جب بھی ہوگا تو قرآن کریم کے اس آیت کے مطابق ہوگا کہ رسول اس لیے آتا ہے تاکہ دنیا میں علم کا اجالا پھیلائے اور دلوں کو غلاظتوں سے پاک کر دے۔ یعلمہم ویزکیہم، رسول اس لیے آتا ہے تاکہ تمہیں تعلیم کتاب بھی دے اور تمہارا تزکیہ اخلاق بھی کرے اور تزکیہ قلوب بھی کرے۔ اسے بالکل اس طرح سمجھیے، نماز میں دو شرطیں ہیں، ایک شرط ہے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، اور ایک شرط ہے طہارت، پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا، اور ایک ہوتا ہے سمت قبلہ، قبلہ رخ ہونا۔ یہ دونوں شرطیں اگر ہم سمجھ لیں تو ہماری زندگی کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کوئی آدمی پاک تو ہے لیکن نماز ادھر کا منہ کے بجائے ادھر پڑھ رہا ہے، نماز ہو جائے گی اس کی؟ یہاں نہیں، وہ کعبہ شریف میں حرم میں بھی جا کر کے نماز پڑھے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ پاک ہے لیکن اسے قبلہ نہیں ملا ہے، اس کا منہ قبلے کی طرف نہیں ہے، کتنا بھی پاک ہو، آب زمزم سے دھو کر کے آ جائے خود کو، طہارت کا کتنا بھی بڑا حامل ہو جائے، اگر نماز میں منہ قبلے کی طرف نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ منہ قبلے کی طرف ہے لیکن طہارت نہیں ہے، وضو نہیں ہے، غسل واجب ہے، پاک نہیں ہے، تو یہاں نہیں، خانقاہ عرفیہ کی مسجد میں نہیں، کعبہ شریف میں جا کر کے نماز پڑھ لے گا ایسا شخص، نماز ہو جائے گی؟ یہی ہماری زندگی کا مرض ہے۔ کسی کو کامل شیخ مل جاتا ہے لیکن دل پاک نہیں ہوتا، اس لیے اسے مولا کی محبت پیدا نہیں ہو پاتی، اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہو پاتا۔ شیخ تو بہت ایسا ہے، شیخ تو ایسا ہے کہ وہ طالبوں کو تلاش کرتا ہے، شیخ تو ایسا ہے جو نرم زبینوں کو تلاش کرتا ہے تاکہ وہاں پہ بیج ڈالے، لیکن طہارت ہی نہیں ہے۔ قبلہ تو ہے، طہارت نہیں ہے، علم تو ہے، تزکیہ نہیں ہے، پڑھا لکھا بہت ہے، بخاری شریف 4-5 مرتبہ پڑھ ڈالا ہے، قرآن روز پڑھتا ہے، لیکن نماز ہی میں دل نہیں لگتا، اللہ کی محبت ہی دل میں نہیں آتی۔ جتنا بڑا عالم ہے اتنا ہی بڑا نافرمان اور اتنا ہی زیادہ بے عمل ہے۔ تو زندگی کو صحیح راستے میں لانے کے لیے جس قدر طہارت ضروری ہے اسی قدر استقبال قبلہ بھی ضروری ہے، جس قدر علم ضروری ہے اسی قدر تزکیہ بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اے لوگوں یہ جو ظاہر کے گناہ ہیں انہیں بھی چھوڑو اور جو باطن کے گناہ ہیں انہیں بھی چھوڑو۔ بہت جلدی سے میں بیان کروں، تیسری چیز جو اس امت کے احیاء کے لیے اور خانقاہیت کے احیاء کے لیے ضروری ہے وہ میری سمجھ کے مطابق تجارت ہے۔ کوئی چیز ہوتی ہے، ایک نبی کی سنت ہے، یہ فلاں نبی کی سنت ہے، یہ فلاں نبی کی سنت ہے،
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکثرت احادیث میں تجارت کسی نبی کی سنت نہیں ہے، تجارت انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کا طریقہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امت کے 90% رزق یا 9% رزق تجارت میں لکھ دیے گئے ہیں، بزنس میں لکھ دیے گئے۔ کام کرو، محنت کرو۔ اللہ کے رسول نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا التاجر الصدوق مع الانبیاء والشہداء یوم القیامہ، اگر ایسا تاجر ہے، ایسا بزنس مین ہے جو تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے اور ساتھ ہی سچ بولتا ہے، الامین غلط مال کو صحیح مال نہیں بتاتا، امانت داری کرتا ہے، دیانت داری کرتا ہے، تو رسول کریم فرماتے ہیں مال انبیاء والشہداء یوم القیامہ، قیامت کے دن انبیاء اور شہداء کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا۔ اس تجارت کے مزاج کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور دور جدید میں یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ ایوریج مائنڈ والے ملازمت کرتے ہیں اور اعلیٰ ذہن والے تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں۔ نوکر کتنا بھی بڑا ہو، نوکری تو ہوگا، چاہے وہ ہوائی جہاز میں رہتا ہو، نوکر نوکر ہے۔ لیکن وہ شخص جو تجارت کرتا ہے، جو بزنس کرتا ہے، چاہے ایک دکان کا چلاتا ہو، ایک دکان میں بیٹھا ہوا ہے، ایک گومتی چلا رہا ہے، جہاز میں رہنے والا نوکر ہے، گومتی چلانے والا مالک ہے۔ ملازمت میں آپ کو کھڑے ہو جانا ہے، باس آئے گا، اور تجارت میں اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی بھی سامنے آتا ہے اپنی گدی پہ بیٹھ کر کے سودا دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تجارت ہے۔ آج امت کو اس مزاج کو اجتماعی طور پہ پیدا کرنا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ راستہ بند ہے، اللہ کے نبی نے ہمارے لیے دوسرا راستہ کھولا۔ ملازمت کا راستہ بند ہے، نوکریوں کا راستہ بند ہے، جاب کا راستہ بند ہے، آپ رسول اللہ کی سنت کے مطابق تجارت کیوں نہیں کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق بزنس میں آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ ایک شخص علوم میں امام غزالی علیہ رحمہ اور رضوان نے ایک بڑی پیاری روایت نقل کی ہے۔ اللہ کے رسول کا زمانہ تھا، رسول کریم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک جوان آدمی بہت تیزی کے ساتھ چلتا ہوا سامنے سے گزر گیا۔ چند صحابیوں کی اس پر نظر پڑی، ان میں سے ایک نے کہا کہ کتنا پیارا نوجوان ہے، کتنا طاقتور ہے، زندگی میں بھاگ دوڑ کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، دھندے میں لگا ہوا ہے، کاش یہ اللہ کی عبادت کرتا تو کتنا بھلا ہوتا، کاش یہ اپنی جوانی کو عبادت میں گزارتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ رسول کریم نے ایک مزاج دیا، رسول کریم نے ایک مزاج دیا، نماز پڑھنا صرف عبادت نہیں ہے، اگر یہ شخص اس لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے تاکہ اپنے گھر والوں کو بھیک مانگنے سے بچائے تو یہ عبادت میں ہے، اگر یہ شخص اس لیے دھندے میں لگا ہوا ہے، کام میں لگا ہوا ہے کہ اپنی بیوی کو کھانا کھلائے، اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرے تو یہ عبادت میں ہے۔ ایک دوسری روایت مجھے یاد آئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نماز سے معاف نہیں ہوتے، روزے سے بھی معاف نہیں ہوتے، حج اور زکوٰۃ سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ ہماری بہت ساری خطائیں ایسی ہیں جو کسی نیکی سے نہیں مٹتی ہیں، نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، حج رکھنے، زکوٰۃ کسی سے بھی معاف نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا حلال رزق کی تلاش میں جھیلنے والی جو مشقت ہے، بندہ جو صعوبت جھیلتا ہے، جو مشقت جھیلتا ہے، یہ گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں، نماز سے معاف نہیں ہوا۔ لیکن لگا ہوا ہے، گرمی کا ٹائم ہے، مجھے کافی دن پہلے میں خانقاہ میں رہتا تھا تو مجھے ایک پرکاش بھائی یہاں پہ رہتے تھے، مجھے بہت زمانے سے ملاقات نہیں ہوئی۔ 20-25 کلومیٹر رمضان کے دنوں میں سے سائیکل چلا کر کے بندہ آتا تھا اور وہاں جا کر کے اپنا کام کرتا تھا، اپنا کام کرتا تھا پتھر کا، اور حضور دائی اسلام کی صحبت میں تراویح اور افطار کرنے کے لیے 28 کلومیٹر 20 کلومیٹر سے پیدل آتا تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسا شخص
انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہم نے تجارت چھوڑ دیا ہے، اپنے دین کو ہی تجارت بنا لیا ہے، دھندا چھوڑ دیا ہے۔ ایک بڑی طنز بھری بات ایک دوست نے بھیجی ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو 50+ جو مسلم کنٹریز ہیں، یہاں کے جو سارے علماء ہیں اور سارے زاہد ہیں، سارے نیک لوگ، یہ سب اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کو توفیق دے کہ کورونا کی ویکسین بنا دیں اور ہم سب کا بھلا ہو جائے۔ ہم ایسی زندگی جینے پہ مجبور ہیں، آپ کیسے جنگ لڑیے گا؟ اور ایک تاریخی طور پہ یہ ایک سچائی ہے، اسلام جتنا صوفیہ اور علماء کی کتابوں اور واعظ و نصیحت کے ذریعہ سے پھیلا ہے، اسلام اتنا ہی زیادہ تاجروں کی دیانتداری کے ذریعہ سے بھی پھیلا ہے۔ مسلمان بزنس مین نے اسلام کو پھیلایا ہے۔ مجھے صوفیہ کی تاریخ میں ایک بڑی عظیم شخصیت حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کی ہے۔ آج کے زمانے میں مختلف زبانوں کے سکھانے کا ایک چلن ہے، اس زمانے میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ آپ نے اپنے مدرسہ میں جہاں باضابطہ ہاسٹل بھی تھا، دور دراز سے طلبہ تشریف لے آتے، آپ کے ہاں رہتے، اور آپ نے الگ الگ زبان اور تہذیبوں کے جاننے والوں کو وہاں بلایا تاکہ میرے طلبہ کو الگ الگ زبانیں آ جائیں۔ یہ اسکول آف لینگویجز کا جو کانسیپٹ آج کے زمانے میں ہے، صوفیہ نے اسے دیا۔ آپ کے طلبہ ان زبانوں کو سیکھتے اور جب وہ فارغ ہو جاتے، آپ کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ اپنے جیب خاص سے مال تجارت خرید کر کے کشتیوں میں لاد کر کے اپنے طلبہ کو دیتے کہ پیسہ اس سے کمانا اور اپنی دیانتداری سے جا کر کے اسلام کی تبلیغ کرنا۔ 17 سے زائد ایسے ممالک اور ایسے زمین کے خطے ہیں جہاں پہ خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے تاجر شاگردوں کے ذریعہ اسلام کی روشنی پہنچی ہے۔ یہ ہے تجارت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہی تو تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب یہی تو تھا۔ بسا اوقات ایک محاورہ ہے کہ جب تک آدمی بات نہیں کہتا تب تک یہ نہیں پتا چلتا کہ اس میں علم زیادہ ہے یا جہل زیادہ ہے۔ بالکل اسی طرح یہ صداقت ہے، جب تک انسان کے ساتھ معاملہ نہیں کر لیا جاتا تب تک یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا زیادہ ہے یا فراڈ کرنے والا زیادہ ہے۔ باتوں میں تو ہم سب مسلمان بن جاتے ہیں، لیکن جب کوئی غریب ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ رسول اللہ کے لیے 2 وصف زمانہ جاہلیت میں استعمال کیے جاتے تھے۔ الصادق، آپ زبان سے سچ بولنے والے ہیں۔ الامین، آپ اپنے کردار سے دیانتداری کا خیال رکھنے والے ہیں۔ آپ کے ایک دوست تھے، یہ عجیب مزاج ہے ہمارا، جو ہم سے جتنا زیادہ دور ہوتا ہے ہم کو اتنا ہی زیادہ اچھا سمجھتا ہے، اتنا ہی کہتا ہے بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے سیدھے آدمی ہیں، بڑے شریف آدمی ہیں، اور جو جتنا زیادہ ہم سے قریب ہوتا جاتا ہے، کلوز ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ بدگمان ہوتا جاتا ہے۔ بڑا اچھا سمجھتا تھا اسے، بڑا بدتمیز نکلا، دیکھنے میں تو بڑا شریف تھا، بڑا بدبخت انسان نکلا کہ ہم سے دور رہنے والا ہم سے زیادہ پیار کرتا ہے، ہم سے قریب رہنے والا ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ رسول سے جو جتنا زیادہ قریب ہوتا گیا وہ اتنا ہی زیادہ ان پہ فدا ہوتا گیا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں کی فہرست دیکھیں آپ کون ہے؟ آپ کی بیوی خدیجہ سب سے پہلے ایمان لاتی ہے، اور کس بنیاد پہ ایمان لاتی ہے؟ تجارت میں جو دیانتداری کی تھی آپ نے، بزنس میں جو عدالت کا لحاظ رکھا تھا آپ نے، خدیجہ کے مال تجارت کو اپنی دیانتداری اور اپنی شرافت سے بڑھایا تھا آپ نے، اس دیانتداری سے متاثر ہوئی تھی خدیجہ۔ اور جب اللہ کے رسول پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، خدیجہ کے پاس رسول اللہ تشریف لے گئے، زملونی زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ، چادر اڑھاؤ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، خدیجہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ خدیجہ کے جو الفاظ تھے، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو کبھی ہلاک نہیں کرے گا۔ محمد رسول اللہ کے کردار کی اس سے سچی کوئی تصویر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ محمد رسول اللہ کے رات دن ساتھ رہنے والی نے یہ گواہی دی تھی۔ اور سچی بات یہ ہے، اپنی بیوی سے کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان اگر بننا ہے، آئیڈیل مسلمان اگر ہے تو تمہارا شوہر ہے، اس طرح کا مسلمان بننا۔ کوئی شوہر اپنی بیوی سے آج کے زمانے میں کہہ سکتا ہے؟ اتنا گرے ہوئے ہیں،
اتنے بڑے مسلمان اور اتنے بڑے مبلغ ہیں ہم کہ اپنے گھر میں ہی ہمارا اسلام اجنبی ہو کر کے رہ گیا ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ آپ کو کبھی ہلاک نہیں کرے گا، آپ ناداروں کے لیے کماتے ہیں، بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں اور غریبوں اور مسکینوں کی امداد کرتے ہیں، اللہ آپ کو کیسے ہلاک کرے گا؟ اور حضرت عائشہ نے تو قلم توڑ دیا، پوچھا گیا رسول اللہ کیسے تھے؟ فرمایا کانا خلقہ القرآن، محمد رسول اللہ جو قرآن اپنے لبوں سے تمہیں سناتے تھے ان کی زندگی ویسی ہی، ان کی زندگی سراپا قرآن تھی، گویا کہ وہ اپنی زبان سے قرآن سناتے تھے اور کردار سے قرآن ٹپکتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اس سے بڑی نعت کیا ہو سکتی ہے رسول اللہ کی؟ جیسے اندر تھے ویسے باہر تھے، ان کا جو مزاج جو تیور اندر ہوتا تھا وہی باہر ہوتا تھا، تبھی تو قرآن زندگی تھی آپ کی۔ محمد رسول اللہ کے جو جتنا زیادہ قریب ہوتا جاتا، محمد رسول اللہ کا اتنا ہی زیادہ دیوانہ ہوتا جاتا۔ ایک صحابی عبداللہ بن سائب تھے جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں آپ کے ساتھ تجارت کی تھی، یعنی تجارت میں پارٹنرشپ تھی آپ دونوں کی۔ جب اللہ کے رسول کے پاس ایمان لانے کے لیے وہ آئے، رسول اللہ نے مسکراتے ہوئے دیکھا، عبداللہ بن سائب کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ عبداللہ بن سائب کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ عبداللہ بن سائب نے جو جملہ کہا تھا وہ محمد رسول اللہ کے بے داغ کردار کی تصویر ہے۔ یا رسول اللہ آپ کو کیسے نہیں پہچانوں گا، جب زمانہ جاہلیت میں ہم تجارت کرتے تھے میں نے کبھی آپ کو فریب دیتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے کبھی آپ کو باتیں بناتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے کبھی آپ کو دھوکہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تجارت کریں تاکہ زمانہ آپ کا کردار دیکھے، بزنس کریں تاکہ زمانہ آپ کا کردار دیکھے۔ آج مسلمانوں کو اس میدان میں آگے بڑھنا ہوگا، تجارت کی طرف آگے بڑھنا ہوگا، بزنس کی طرف آگے بڑھنا ہوگا، اس لیے کہ اسلام کی بنیاد مضبوط کرنے کے لیے جتنا بلال کے سوزے دل کی ضرورت ہے اتنا ہی عثمان کی دولت کی بھی ضرورت ہے۔ اسلام کی بنیاد کو آگے بڑھانے کے لیے جتنا عمار بن یاسر کے صبر اور تحمل کی ضرورت ہے اتنا ہی زیادہ عبد الرحمن ابن عوف کے جذبہ ایثار کی بھی ضرورت ہے۔ ہم آگے بڑھیں اور اپنی تجارت کے ذریعے سے، اپنی دیانتداری کے ذریعے سے غیروں کے درمیان معاملات بڑھائیں اور انہیں اپنے کردار سے اپنے قریب کریں، محمد رسول اللہ کا یہ بے داغ کردار ان تک پہنچائیں۔ آخری چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ اس امت کے احیاء کے لیے ضروری ہوگی اور جس بنیاد پر اس امت کی بنیاد دوبارہ کھڑی ہوگی وہ صوفیہ کا وہ مشہور زمانہ وہ فلسفہ ہے، خدمت کا راستہ مسلمانوں کو اختیار کرنا ہوگا۔ علم حاصل کریں، اپنے قلوب کا تزکیہ کریں، تجارت میں کوشش کریں اور انسانی سماج کے لیے خادم بن کر کے رہیں، خدمت کا مزاج پیدا کریں۔ حضرت بابا فرید کا وہ جملہ بڑا پیارا لگتا ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی 100 سال کی عبادتوں کو ضائع کر دیتا ہے لیکن خدمت کا ایک لمحہ اللہ کے یہاں ضائع نہیں کیا جاتا۔ خدمت کے راستے کو چنیں، انسانوں کی سیوا کریں۔ آج جانتے ہیں محمد رسول اللہ کا کارٹون بنایا جاتا ہے، گستاخیاں کی جاتی ہیں، فوراً سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ اس سے ایک بات تو یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کتنا زیادہ ہم دوسروں سے خریدتے ہیں۔ اس سے ایک چیز تو ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ہم کتنا زیادہ دوسروں پہ ڈیپینڈ ہیں، 4 دن بعد پھر اسی سے خریدنے لگتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس نعم البدل ہے ہی نہیں۔ پورا عالم اسلام کنزیومر بن گیا ہے، ہمیں پروڈیوسر بننے کی ضرورت ہے۔ کم سے کم اپنا مسلح تو آپ بنائیں، جس ٹوپی کو لگا کر کے اپنی شان بلند کر رہے ہیں آپ، اس ٹوپی تو اپنی کمپنیوں میں بنائیں۔ جس موبائل کو آپ لے کر کے فخر سے چل رہے ہیں وہ موبائل تو مسلمانوں کے ہاں بنے۔ مسلمانوں کے ہاں جو دولتوں کا انبار ہے کیا وہ کسٹمر بننے کے لیے، لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں خریدنے کے لیے ہیں؟ یہ مزاج نہیں تھا۔ خدمت کا راستہ اپنائیں، آخری راستہ جو صوفیہ کا ہے۔ حضرت شیخ شبلی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا. کہا شبلی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا, کیا حال ہے آپ کا, آخرت میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو حضرت شبلی نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھ پر بڑا کرم فرمایا, میری مغفرت فرما دی. کہا کیسے؟ کہا جب اللہ کے یہاں میں پیش ہوا, اللہ نے کہا شبلی تیری مغفرت کرتا ہوں. تو میں نے مولا سے پوچھا مولا کیا میری عبادتوں کو تم نے پسند کر لیا ہے, میرے نماز کو, میرے روزے کو؟ اللہ نے کہا شبلی نہیں, اے مولا جو میں نیک بندوں کی صحبت میں رہتا تھا, جو میں اولیاء کی صحبت میں رہتا تھا, کیا یہ تجھے پسند آ گیا ہے؟ اللہ نے فرمایا شبلی نہیں, اللہ تیرے بندوں کو اپنی زبان سے تیرے در کی طرف مائل کرنے کے لیے زندگی میں نے صرف کر دی, تیری بارگاہ کی طرف متوجہ کے لیے اپنی زندگی کی تمام ساعتیں قربان کر دی. مولا کیا تجھے یہ باتیں پسند آ گئی ہیں؟ اللہ نے فرمایا نہیں. شبلی کیا تمہیں یاد ہے ایک ٹھنڈی رات تھی, اس رات تم کہیں جا رہے تھے, ایک چھوٹی سی بلی تھی, اسے ٹھنڈ لگ گئی تھی, تم نے ایک گرم کپڑے سے جا کر کے بلی کو ڈھانپ لیا, تمہارے دل میں ترس آیا, رحم آیا, اس بلی کی حالت زار دیکھ کر کے تم نے اسے گرم کپڑے میں ڈھانپ لیا. اللہ کو تمہاری یہ خدمت جو ہے یہ پسند آ گئی ہے, یہ تمہاری جو ادا ہے اللہ کو یہ پسند آ گئی ہے. حضرت بابا فرید کا وہ ارشاد یاد کریں, اللہ عبادتوں کو ضائع کر دیتا ہے لیکن خدمت کو ضائع نہیں کر دیتا. آج اس مزاج کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے, خانقاہ کو بھی اور مسلمانوں کو بھی. قیامت تک کے مسلمانوں کا احیاء ترقی تبھی ہوگی جب مسلمان رسول اللہ کی سیرت پہ چلیں گے. رسول اللہ ختم نبوت, آپ کے بعد نبوت ختم ہے. اس کے دو مفہوم بہت واضح ہیں خاتم النبیین ہونے کے, بالکل کلیئر اور واضح مفہوم ہیں. ایک یہ محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں, اب نبوت کے دروازے پر مہر لگا دی گئی ہے, ختم, یہاں کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب محمد رسول اللہ کے بعد اس زمین پر کوئی ہستی ایسی نہیں جس کی بات کو بغیر کسی شک اور شبہے کے قبول کر لیا جائے. ہر صاحب قول سے مواخذہ کیا جائے گا, دلیل پوچھی جائے گی. محمد رسول اللہ کی ہر بات خود دلیل ہوتی تھی. وہ آخری نبی ہیں, لا ریب فیہ, اگر کسی کا کلام ہوگا تو محمد رسول اللہ کا ہوگا. اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اب ہر شخص سے اس کی بات کی دلیل پوچھی جائے گی. اگر دلیل مضبوط ہوگی بات کو قبول کر لیا جائے گا, دلیل کمزور ہوگی تو بات کو بغیر کسی تردد کے رد کر دیا جائے گا. یہ محمد رسول اللہ کی شان تھی اور وہ آخری بشر تھے اس سند کے ساتھ. اور ختم نبوت کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے صلاح و فلاح کا جو منہج دیا ہے, اس انسانیت کو کامیابی کا جو مزاج دیا ہے اور کامیابی کی شاہراہ پر چلنے کی کا جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے, اب قیامت تک مسلمان جب بھی اپنی پستی کو, ذلت کو دور کرنا چاہیں گے, اسی ختم نبوت سے فیض حاصل کریں گے. کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جو مسلمانوں کو ترقی کی طرف پہنچا دے. قرآن اعلان کرتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اے لوگو تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی نمونہ عمل ہے. آپ کی زندگی کو دیکھو. اب ان کے بعد نہ کوئی ایسا ماڈل آنے والا ہے جو اللہ کو پسند ہے قطعی طور پر, اور نہ ان کے بعد کوئی ایسی شخصیت اس دنیا میں پیدا ہونی ہے جس کی بات کو بغیر کسی دلیل کے مان لیا جائے گا. محمد رسول اللہ آخری نبی ہے اور یہ امت آخری امت ہے. اس امت کو اپنے مزاج اور اپنے فکر اور اپنے راستے کی اگر اصلاح کرنی ہے تو محمد رسول اللہ کے کردار سے کرنی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من الذنب فانہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم.